بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بیان ہوا تھا بدعتوں، بری رسموں اور بری باتوں کے متعلق۔ آج ہمارا موضوع ہوگا معاشرے میں جو بڑے گناہ ہیں ان میں سے چند بڑے گناہوں کا تذکرہ۔ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذات میں یا صفات میں یا افعال کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے، یا جو صفات اللہ کی ہیں ایسی صفات اللہ کے غیر کی ہیں، یا جو ہے یہ کام اللہ کر سکتے ہیں، یہ کام فلاں بھی کر سکتے ہیں، ان میں شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کو ناحق قتل کر دینا، کسی کو قتل کر دینا یہ شرک کے بعد ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ اچھا، وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی اور کسی اور عورت کی زچگی کی حالت میں بعض ایسے ٹوٹکے کرواتی ہیں کہ اس سے اس کا بچہ مر جائے اور ان کے ہاں اولاد ہو، یہ باقاعدہ اس کا جادو کروایا جاتا ہے، عمل کروایا جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ خون ناحق میں داخل ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے قتل ناحق کے بعد ماں باپ کو ستانا، والدین کو تنگ کرنا، والدین کے جو ہے ادب نہ کرنا، والدین کو ایسی باتیں کہنا جن سے ان کو تکلیف ہو۔ اس کے بعد جو گناہ ہے وہ ہے زنا کرنا، والدین کو تکلیف دینا، زنا کرنا، یعنی زنا کرنے کا درجہ والدین کو تکلیف دینے کے بعد آتا ہے۔ یتیموں کا مال کھا جانا، یتیم ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کے مال آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ دو طریقے سے لوگ مال کھاتے ہیں، ایک تو ان کو جواب دے دیتے ہیں، مثلا کوئی آدمی ہے وہ فوت ہو گیا، اب اس کا مال آپ کے پاس آ گیا، آپ نے کہا بھائی اس کے بچوں کو اس میں کوئی حق نہیں۔ دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس آ گیا اور آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کے کاروبار کو، اس کو جلدی جلدی کھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تو نقصان ہو گیا۔ یا اسی طرح اکثر عورتیں خاوند کے تمام مال اور جائیداد پر قبضہ کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں کا حصہ ختم کر دیتی ہیں، یا لڑکیوں کو میراث نہیں دی جاتی تو یہ تمام کیا ہیں؟ بڑے گناہ ہیں۔ عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی اور اس کے بجائے یہ جو جہیز دیا جاتا ہے یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ جو شریعت نے حق دیا ہے وہ تو ہم نہیں دیتے، اور جو شریعت نے جس سے منع کیا ہے اس میں ہم بڑھ چڑھ کر ساتھ دیتے ہیں۔ کسی عورت پر شبہ میں زنا کی تہمت لگانا، شبہ ہے، یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، شبہ ہے، بھئی میں نے اس کو اس کے ساتھ دیکھا، یہ یوں دیکھا، وہ آ رہا تھا، اس کو دیکھا، یہ جاگ رہی تھی، اس پر زنا کی تہمت لگا دینا۔ ظلم کرنا، ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے حق سے کمتر دینا یا اس کے حق کے علاوہ کسی غیر میں استعمال کرنا، یہ ظلم کی عام تعریف ہے، اپنی زندگی میں اس کو دیکھیں۔ ایک چیز ہے اس کا وہ مرتبہ نہیں ہے، اس کے مرتبے سے گھٹا دینا یا اس کے مرتبے سے بڑھا دینا، یہ ظلم ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، کسی کے متعلق کوئی ایسی بات کرنا جو اس میں ہے۔ جو آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس کا بھائی فوت ہو گیا ہے، مر گیا اس کا بھائی، اور یہ اس کا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے۔ عموماً غیبت کو ہمارے ہاں کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، ایک دوسرے کی باتیں بتائی جاتی ہیں، بھائی یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ تو ایک صحابی نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ان کان ما فیہ، جو ہم کہتے ہیں اگر اس میں ہے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان ما فیہ فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، اگر اس میں یہ بات تھی تو آپ نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں یہ بات تھی نہیں تو آپ نے تو تہمت لگائی اس پر، تو وہ اس سے پچھلا بڑا گناہ ہے جس میں پہلے میں نے عرض کر دیا۔ چوتھا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، بس یہ ہم تو گناہگار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں عذاب دے گا، یا اللہ تعالیٰ نے تو معاذ اللہ ہمارے اوپر بس بیماریاں نازل کر دی، ہمارے اوپر سختی ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشد الابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جب بھی آپ اللہ کے قریب ہونا چاہیں گے آپ کے اوپر آزمائشیں اتریں گی،
جب بھی آپ قریب ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، آپ پر آزمائشیں ہوں گی، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر والے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے بیمار ہو سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ضرور بالضرور ہم آپ کو پیسوں سے، مال و دولت سے، اولاد سے اور زمین کی دوسری چیزوں سے، یعنی ہم آپ کو آزمائیں گے۔ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ لیا وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کلا بل فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، پھر ہم نے واضح کر دکھایا ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچے تھے اور کون صرف دکھلاوا کرنے کے لیے دعوے کرتے تھے۔ تو اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا۔ کسی کو کہنا کہ بھائی میں آپ کا یہ کام کروں گا، یہ وعدہ ہوتا ہے، وعدے کے لیے وعدے کے الفاظ کرنا ضروری نہیں، میں آپ کا یہ کام کروں گا۔ اب اگر نہیں کر سکا، مجبوری کے تحت نہیں کر سکا تو وعدہ خلافی میں نہیں آئے گا، کہ اگر کر سکتا تھا اور نہیں کر سکا یہ وعدہ خلافی ہے۔ اللہ اکبر۔ امانت میں خیانت کرنا، کسی نے آپ کو بات بتا دی، آپ نے دوسرے کو بتا دی، یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بات ہو رہی ہے، آپ نے گھر سے باہر آدمی کو بتا دی، یہ امانت میں خیانت ہے۔ شوہر نے آپ کو کوئی سامان دیا، وہ آپ نے بدل دیا یا اس کو استعمال کر لیا، یہ امانت میں خیانت ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر۔ شریعت کا کوئی حکم جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دیا، قرآن شریف پڑھ لیا، حفظ کر لیا، اس کے بعد بھلا دیا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتے رہو، والذی نفس محمد بیدہ القرآن اشد تفصیلا من الابل، قرآن پڑھتے رہو کہ قرآن خود اونٹ اپنی رسی اتنی جلدی نہیں چھڑاتا جتنی جلدی قرآن آپ کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ قرآن کی ناقدری کرتے ہیں، قرآن کو وقت نہیں دیتے، ناقدری کرتے ہیں، تو قرآن آپ کے دل سے فوراً نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، امی کی قسم ہے، ابو کی قسم ہے، رسول کی قسم ہے، قرآن کی قسم ہے۔ بعض حضرات نے قرآن کی قسم کو بھی اللہ کی قسم شمار کیا ہے، مگر اصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی ذات کی قسم کھانی چاہیے، یا اس طرح کی قسم کھانا کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ یا ایسی قسم کھانا کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو ایمان پر میرا خاتمہ نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اب یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک یعنی اتنے درجوں کے بعد اللہ کی، جیسے والدہ کے سامنے آدمی جھکتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ بلا عذر نماز قضا کر دینا، نماز کا وقت آ جائے، یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ، کیونکہ گھر کے افراد ہیں، آپ لوگوں پر جماعت لازم نہیں، نماز جیسے داخل ہو جائے تو اول وقت میں نماز پڑھا کریں۔ کسی مسلمان کو کافر یا بے ایمان کہنا، بھائی آپ بے ایمان ہو، آپ تو کافر ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ یا کہنا اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، یا ویسے کہہ دینا تجھ پر لعنت ہو، یا تو اللہ کا دشمن ہے۔ کسی کی غیبت سننا، جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اس طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے اٹھ کر چلے جائیں، پہلے منع کریں، منع نہیں ہوتا اٹھ کر وہاں سے چلے جائیں۔ چوری کرنا، سود لینا، اناج ذخیرہ کرنا، ایک چیز ہے آپ کی ضرورت سے زائد ہے، آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے پھر بھی چھپا کے رکھنا، بس ٹھیک ہے رکھیں اور وہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چیزیں لے لی، اس کو اسٹاک کر لیا، جیسے فصل اتری اسٹاک کر لیا، آج کل بہت ہے معاشرے میں۔ کیوں؟ چیزیں جب مہنگی ہوں گی تب ہم بیچیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں وہ چیز موجود ہے پھر تو گناہ نہیں ہے، اگر مارکیٹ میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، پوری کی پوری اٹھا لی گئی تو گناہ ہے۔ قیمت مقرر کر لینے کے بعد من مانی کر کے کم کر دینا،
مثلا قیمت مقرر ہو گئی، آدمی سامان لے گیا، پھر آپ کہتے ہیں میں چند دن کے بعد آپ کو پیسے دوں گا. اب جب پیسے دینے لگا تو کہنا ہے بس یار اتنے تو آپ کم کریں ورنہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ وہ مجبور کر دیتے ہیں اگلے کو، بس پیسے اس کو تو لینے ہیں، اب چیز تو اس کی ہمارے پاس ہے. غیر محرم کے پاس تنہائی میں بیٹھنا، ایسا آدمی جو آپ کا محرم نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، چچا نہیں ہے، ماموں نہیں ہے. اچھا، جوا کھیلنا، غیر محرم کے پاس بیٹھنا جوا کھیلنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. جوا کھیلنا، پیسے لگانا شرط. بعض عورتیں اور لڑکیاں یا مرد یہ کیا کرتے ہیں، چیزوں پر شرط لگاتی ہیں، یہ شرط لگاتی ہیں، یہ بھی جوا ہے. کافروں کی رسموں کو پسند کرنا، برتھ ڈے ہو گیا، شادی کی سالگرہ ہو گئی، چھٹی ہو گئی، مہندی ہو گئی شادی کی، شادی سے پہلے وہ جو بٹھایا جاتا ہے دلہن کو وہ ہو گیا، یہ تمام بڑے گناہ ہیں. کھانے کو برا کہنا، یہ کھانا تو اچھا نہیں بنا، کھانا تو آپ لوگوں کو بنانا نہیں آتا، یہ کھانا تو بہت برا ہے، مجھے تو یہ چیز پسند ہی نہیں، کیوں بنائی گئی گھر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امی عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کے متعلق نہیں کہا کہ یہ برا ہے. اگر پسند آتا تو کھا لیتے، اگر پسند نہ آتا تو اٹھ کر چلے جاتے. اس کے بعد ڈانس دیکھنا، ناچ دیکھنا، راگ باجا سننا. طاقت ہے آپ کے پاس، اگلا آدمی گناہ کر رہے اور آپ اس کو نہیں روکتے، یہ بھی گناہ ہے. کسی کا مذاق اڑا کے اسے بے عزت کرنا، ایک ہے کہ مذاق کرنا کہ سب ہنسیں، ایک ہے کہ مذاق اس لیے کیا جائے کہ کسی کو بے عزت کیا جائے یا کسی کا عیب ڈھونڈا جائے، تو ایسا مذاق نہ کیا جائے. یہ تمام ایسے گناہ ہیں جو معاشرے میں ہیں، ان سے بچا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جب بھی آپ کسی گناہ کو یہ سمجھیں گے کہ یہ گناہ نہیں ہے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے. بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ کسی گناہ کو سمجھیں یہ گناہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.